الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جس طرح ہم لوگ جو انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے، جنوری شروع ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور بڑی کڑاکے دار جو ہے رات ہوتی ہے، اس میں ایک چراغاں ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سارے ہم بندوبست کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اور گھومنے پھرنا، اور اسی طرح آتش بازی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لغو خیالات جو ہیں، لغو کام، فضول کام، وہ ہم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس میں جنوری میں جو بڑے پیمانے پہ لوگ ہیں تو وہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ یہ سال جو ہمارا پیچھے گزر چکا، اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اس میں ہمارا نقصان ہوا، گھاٹا ہوا، اب جب کہ دوسرا سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ہم نے یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، وہ پورے عزم کے ساتھ اس سال کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری ہمت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ہے عیسوی اعتبار سے، یہ ہے ہجری اعتبار سے۔ تو اسلامی مہینے کے لحاظ سے جب ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں عیسوی اعتبار سے، تو ہجری اعتبار سے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جب اسلامی سال شروع ہو رہا ہے محرم الحرام، تو اس میں ہم نے پورا ایک عزم رکھنا ہے، ایک پختہ ارادہ رکھنا ہے کہ اب سے ہم نے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، نیک اعمال کرنے شروع کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت اللہ جل شانہ نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود اس کو جو ہے بابرکت مہینہ ارشاد فرما دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور یہ محرم الحرام یہ امت محمدیہ علی صاحبہما، صرف اس امت کو نہیں دیا گیا یہ مہینہ، بلکہ یہ برسوں سے جو ہے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ عظمت ملی، یہ نعمت ملی کہ فرعون سے چھٹکارا ملا، ان سے خلاصی ہوئی، تو وہ محرم الحرام کا مہینہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو جو شہادت ملی وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں اور عاشورہ کے دن ملی۔ تو اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کی بڑی شان بیان کی گئی۔ یعنی جو لاڈلے نواسے رسول تھے، اس کو جو شہادت ملی ہے وہ بھی اس مہینے کی جو عظمت تھی، خود اللہ نے جو ارشاد فرمائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور شبہ ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، وہ کربلا میں ان کی شہادت ہوئی، وہ بڑے جذبے کے ساتھ لڑے اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ بڑا المناک جو ہے واقعہ ہے، بڑا دردناک، دکھ بھرا، افسوس بھرا۔ تو لوگ یہ تأثر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ دیکھو محرم کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ محرم کا مہینہ یہ برسوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے۔ یہودی جو روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، یعنی اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم پہلے تھا، تب تو یہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، بلکہ دوسرا اور روزہ رکھ لو۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے یہاں
مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے۔ یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت امام حسین کی وجہ سے محرم نہیں آیا، اس کی فضیلت نہیں آئی، بلکہ یہ جو مہینے آئے، یہ جو سال آئے، یہ جو بابرکت مہینہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، کہ اس میں قتل و جدال نہیں ہوگا، لڑائی فساد نہیں ہوگی۔ اگر لڑائی چل بھی رہی ہوگی تو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو روک دی جائے گی۔ کسی کو جو ہے زیادہ تکلیفیں دینا، اذیتیں پہنچانا، اس میں منع کیا گیا کہ یہ مہینے عظمت والے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں۔ 3 متوالیات، حدیث کے الفاظ ہیں کہ زمانہ پہلے کی طرح سے وہ گردش کر رہا ہے کہ وہ اسی حیت پر آ چکا ہے، یعنی اس میں 4 مہینے جو حرمت والے تھے تو اب وہ بھی حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، ذو الحجہ، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ جو ہے 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا ہے۔ رجب جو شعبان اور جمادی الاولیٰ ان کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے اسے رجب کہا جاتا ہے، وہ بھی حرمت والا اور عظمت والا ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے، وہ بھی بخاری میں ہے۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں بڑی حرمت والے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اس میں جو ہے جھگڑا فساد گناہ زیادہ نہ کیے جائیں۔ ایک بات، اگر یہ جو مہینے ہے محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں جتنی ایک نیکی کی جائے گی تو اللہ کے یہاں اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ اس کو ثواب زیادہ لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور اگر اس میں آپ نے ایک گناہ کیا تو اس میں گناہ بھی ڈبل لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے آدمی کو کہ دیکھیں یہ حرمت والے مہینے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں خیال کیا جائے، رسول اللہ کا خیال کیا جائے، دین کا خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔